ہم سنی بریلی والے ہیں، ہم سنی بریلی والے ہیں، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، نعرہ لگانے والے ہیں، ہم سنی بریلی، ہم سنی بریلی والے ہیں، ہم سنی۔ میں اپنے تمام سنی حنفی بریلوی بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیارے سنی بھائیوں، یہ جو آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی بڑا منافق شیطان مردود کا ہے۔ یہ ہمارے نور حسن بھائی کے پاس کال کرتا ہے اور کیا بولتا ہے، ہم آج کل دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ ایک دوسرے سے سب لڑ جھگڑ رہے ہیں، کیا آپس میں ہم سب مل کے نہیں رہ سکتے؟ تو ہمارے نور حسن بھائی نے بولا ہاں بہت ہی اچھی بات کہا آپ نے، مگر اس کی منافقت آپ دھیرے دھیرے اس آڈیو میں سنیں گے۔ ہر جگہ یہ منافقت کرتے گیا اور اس کو جب ساری باتیں دلیل دیا گیا کتاب کے حوالے سے تو اپنے جو ان کا عالم ہے اشرف علی تھانوی، اس کے لیے تو اس کو غلط لگا، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا تو اس کو یہ جواب دے نہیں رہا ہے۔ تو اس کی منافقت کو دیکھیں اور اس آڈیو کو لاسٹ تک سنیں، شروع سے لے کر لاسٹ تک سنیں، آپ کو کلیئر معلوم پڑ جائے گا اس کی حقیقت۔ تو اس آڈیو کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ہیلو، ہلو، السلام علیکم۔ جی کون صاحب؟ جی میں سیمانچل سے بول رہا ہوں۔ جی سیمانچل سے بول رہا ہوں۔ ہماچل سے؟ اچھا اچھا، کیا جی نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد جاوید۔ محمد جاوید، اچھا اچھا، کس مسلک میں ہیں؟ جی حنفی ہے۔ حنفی؟ جی حنفی میں دو گروہ آتے ہیں، ایک بریلوی ایک دیوبندی۔ بریلوی ہیں دیوبندی ہیں؟ دیوبندی ہے۔ دیوبندی ہیں، جی اچھا اچھا، جی بولیے۔ جی میں بہت دن سے یہ یوٹیوب میں دیکھ رہا تھا۔ جی ہاں ہاں بولیں۔ یوٹیوب میں ایک دوسرے کے خلاف ایسے بکواسات ہو رہے ہیں بہت زیادہ۔ اچھا اچھا، جی یہ مجھے پسند نہیں آ رہا ہے۔ جی جی صحیح بات ہے، پسند نہ آنے کی چیز بھی ہے۔ چاہے ادھر سے ہو یا ادھر سے ہو۔ جی 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 بالکل صحیح بولے آپ۔ میں بھی یہ تو چاہتا ہوں کہ یہ اختلاف ختم ہو اور آپس میں ایک ہو جائیں، جی 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 مگر یہ ایک ہوں گے کیسے؟ جو ہے قرآن اور حدیث۔ جی ہلو، مولانا اپنی پوری بات کہیں۔ میں ایک طالب علم ہوں۔ نہیں نہیں، آپ طالب علم تو نہیں ہیں، ایسا نہ کہیں کہ میں ایک طالب علم ہوں۔ نہیں سچ میں ایک طالب علم ہوں، کہیں کسی کیا؟ ادارے سے فراغت نہیں ہے ہماری۔ جی کسی ادارے سے ہماری فراغت نہیں ہے۔ اچھا اچھا، تو آپ پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں ابھی؟ میں بس ابھی پڑھنا چھوڑ دیا ابھی۔ پڑھنا چھوڑ دیا؟ جی جی اچھا اچھا، عمر کتنی ہوگی آپ کی؟ تقریباً 30-32۔ اچھا اچھا، جی مگر فوٹو کے حساب سے تو زیادہ لگ رہی ہے، فوٹو آپ ہی کا لگا ہوا ہے نا اس پہ؟ اس میں ایک ہم ہیں، ایک ہمارے اور ایک مولانا ہے۔ جی جی جی، پھر بھی کہاں تک پڑھائی کی ہے آپ نے؟ میں جو ہے نظام تک۔ اچھا اچھا، تو ہمارے ایک دوست تھے، ہم ساتھ میں رہتے تھے اچھا اچھا دبئی میں۔ اچھا تو ان سے ہماری بہت بحث بازی ہو رہی تھی، بہت زیادہ۔ اچھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ علماء دیوبند کو یہ لوگ کیوں ایسے بولتے ہیں۔ اچھا اچھا، جی تو آپ سمجھنا چاہتے ہیں؟ جی سمجھنا چاہتے ہیں۔ اچھا اچھا، تو سمجھیں گے؟ ہاں آپ سمجھائیں گے تو سمجھیں گے۔ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ بھائی جان، آپ نے مجھ سے ابھی ابھی ایک بات کہی کہ
میں نے آپس میں ایک دوسرے کو لڑتے ہوئے دیکھا, تکرار کرتے ہوئے دیکھا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی جی ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں, جی ہے نا. جی جب ایک اچھا انسان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا ہے جی تو کیا وہ اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے باپ دادا کے لیے, اللہ پاک کے لیے, اللہ کے محبوب کے لیے کیا جی. اس طرح کی بات کو پسند کرے گا؟ کون سی بات کو؟ جیسے میں نے آپ کے خلاف کوئی بات کہی. نہیں, مثال کے طور سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں. جیسے میں نے آپ کے خلاف کوئی بات کہی, آپ کو کوئی نہیں آئے گا. نہیں آئے گا نا. نہیں. اور اگر ایسی کوئی گھٹیا بات اللہ رب العزت کے لیے کہی جائے یا اللہ کے محبوب ہمارے آقا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہی جائے تو کیا کوئی مومن برداشت کرے گا اس کو؟ نہیں کرے گا. جی, کیوں برداشت کرے گا؟ ماشاء اللہ, بڑا اچھا لگا مجھے سن کے. صحیح بات ہے, ایک مومن اپنے آقا کے لیے, اپنے نبی کے لیے برداشت نہیں کر سکتا, ہے نا. بے شک بے شک. جی جی جی. تو آپ علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی, میں علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں. جی جی جی. چلیے, بڑا اچھا لگا سن کے, آپ نے کھل کے بتایا, اور مجھے کھل کے بات کرنے والا بہت ہی اچھا لگتا ہے. جی. ہاں, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ کے مولانا اشرف تھانوی صاحب, اس بات کو آپ تو یوٹیوب میں تو نہیں ڈالیں گے؟ ارے یار, اتنا گھبرا کیوں رہے؟ گھبرائیے نہیں. نہیں, میں پہلی بار کوئی یوٹیوبر سے بات کر رہا ہوں. یار جی جی. دیکھیے, آپ نے ایک میرے پاس ریکویسٹ ڈالی کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ورنہ مجھے ابھی اس وقت ٹائم نہیں تھا. ہاں, میں کہیں راستے میں ہوں, کہیں جا رہا تھا. میں اس بات کو مانتا ہوں میں. ہاں, جی. بہرحال جی. جیسے آپ کے مولانا اشرف تھانوی صاحب ہیں, اچھا. ان کے لیے میں کوئی غلط ورڈ استعمال کروں, کوئی ایسی اوچھی بات بولوں جس سے ان کی شان میں توہین ہوتی ہو, کیا برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. نہیں. اگر وہی چیز حضور کی شان میں کہی جائے تو حضور کے سامنے کوئی دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کے جیسا. نہیں ہے نا. نہیں ہے تو اس کے کیسے برداشت کی جائے گی؟ جان تو چلے جائے گی لیکن برداشت نہیں کی جائے گی. برداشت نہیں کی جائے گی. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. آپ نے یہ بات بہت اچھی کہی اور بہت گہری کہی کہ حضور کے لیے اگر کوئی ایسی بات کہے تو وہ برداشت نہیں کی جائے گی. جان تو جا سکتی ہے مگر وہ برداشت نہیں کی جا سکتی. جی جی. ماشاء اللہ. اگر میں تھانوی جی کے لیے یہ کہوں کہ تھانوی جی کا علم تو جانوروں, پاگلوں, بچوں, درندوں کی طرح تھا, ان کو حکیم الامت کیوں کہا جانے لگا, تو کیا کوئی بھی دیوبندی عالم یا دیوبند سے تعلق رکھنے والا یا جماعت سے تعلق رکھنے والا اس بات کو پسند کرے گا؟ ریکارڈ کر رہے ہیں نا؟ میں تھوڑا ریکارڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. ہاں, ریکارڈ کیجیے. اور میرا ایک حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو میری طرف سے انعام ہے. آپ بتائیے کتنا انعام رکھوں؟ 1000, 2000, 10,000, لاکھ, جتنا آپ کہیں گے میرا اتنا انعام رہے گا. میں تو آپ کو پہلے بتایا کہ میں غیر عالم ہوں. جی جی, میں بھی غیر عالم ہوں, میں ایک سادہ آدمی ہوں بھائی جان. اچھا. ہاں, تو آپ کو آپ سے کچھ پڑھے لکھے, آپ سے کچھ پڑھے لکھے, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. یہ میرے بزرگوں کا فیضان ہے, میرے اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے, یہ غوث اعظم کا فیضان ہے, یہ حضور صابر پاک قدیر رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے, یہ میرے ہندوستان کے راجا میرے خواجہ کا فیضان ہے. سمجھے بھائی جان؟ ہاں, میں خود 15 سال سے زیادہ دیوبندیوں میں رہ چکا ہوں اور دیوبندیوں کی رگ رگ سے واقف ہوں, اس لیے مجھے اتنی جانکاری ہے. اچھا, حکیم الامت کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ ہاں, حکیم الامت صاحب کے لیے اگر میں ایسا کہنے لگوں کہ ان کا علم تو جانوروں, پاگلوں, بچوں, درندوں کی طرح ہے, ان کو حکیم الامت کیوں کہا جانے لگا, کیوں کہتے ہو, تو اس کو کوئی برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. کیوں
کہ ان سے تعلق رکھنے والے لوگ, ان سے محبت کرنے والے لوگ بالکل بھی اس بات کو برداشت نہیں کریں گے. آپ کریں گے ایسے, جیسے مثال کے طور سے میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں, تو کیا یہ بات آپ کو اچھی لگی؟ وہ تو اللہ والے بڑے عالم ہیں. ہاں, تو یہ بات آپ کو اچھی لگی؟ نہیں لگی نا؟ نہیں لگی. اچھا. دیکھیے, میں تھانوی جی کے لیے یہ بات کہوں تو میں گنہگار ہوں گا, صرف گنہگار. اچھا. مثال کے طور پہ کسی مسلمان کے لیے اگر کوئی بات کہی جائے, کوئی غلط بات کہی جائے, اس کی توہین کی جائے, تو صرف انسان گنہگار ہوگا, ہے نا؟ جی, سمجھ رہے ہیں بات؟ جی. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہی بات کہنا کفر ہے کہ نہیں؟ اگر یہی چیز حضور کے لیے کہی کسی نے بھی, تو وہ انسان مسلمان ہی رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ یہ تو کیا بولے آپ, یہی چیز. ہاں, جیسے ابھی میں نے کہا کہ تھانوی جی کا علم تو جانوروں, پاگلوں, بچوں, درندوں کی طرح ہے. اچھا, تھانوی جی نے کہاں کہا, کون سی کتاب میں کہا ہے؟ ارے بھائی, میں نے کبھی کہاں آپ سے کہا کہ یہ تھانوی جی نے کہا ہے. میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ تھانوی جی نے کہا ہے. میں تو تھانوی جی کو کہہ رہا ہوں کہ تھانوی جی کو جو لوگ حکیم الامت بتا دیتے ہیں, حکیم الامت بتاتے ہیں, ان کا علم تو جانوروں, پاگلوں, بچوں, درندوں کی طرح ہے. میں نے کہا ہے یہ, میں نے نہیں کہا کہ یہ تھانوی جی نے کہا ہے. چلو ٹھیک ہے. ہاں, میں اگر ایسا تھانوی جی کے لیے کہوں تو یہ غلط بات ہے, ان کی توہین ہے. آپ کے کہنے کے نزدیک آپ نے کہا ہے. ہاں چلیے ٹھیک. ہاں, اگر کوئی یہی بات حضور کے لیے کہے تو یہ حضور کے لیے بھی توہین ہوگی یا نہیں؟ میرے خیال سے توہین ہوگی. خیال سے؟ جی. تھانوی جی کے لیے تو کہہ رہے تھے کہ یہ توہین ہے. ہاں تو خیال, میں تو بول رہا توہین ہے. اچھا, تھانوی جی سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ بھائی, آپ کو تو میں پہلے کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے, اللہ کے بعد. تو پھر آپ نے یہ شاید کا لفظ ہی کیوں لگایا؟ میں نے آپ کو انکار بھی نہیں کیا. میں تو ہاں, آپ کی انکار بات نہیں کیا, مگر یہ جو شاید آتا ہے نا, یہ شک و شبہ کی جگہ آتا ہے. میں تو سیدھی بات کا جواب دے رہا ہوں جی آپ جی, کو. ہاں, بڑی اچھی بات ہے. مجھے بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے. جی. مطلب یہ جو شاید آتا ہے نا, شاید, آپ عالم ہیں, ٹھیک ہے, نہیں, میں آپ نے بھائی آپ نے تھوڑی بہت مولوی پڑھی ہے نا؟ تھوڑی سی پڑھی ہے, وہ بھی بھول بھال گیا. بہرحال آدمی بولتا نہیں ہے. آپ لوگوں کا جو یوٹیوب میں جو آپ مناظرہ ڈالتے ہیں, اس میں تھوڑا دلچسپی ہے میرا. ہاں چلیے, بڑی اچھی بات ہے. تو جیسے میں نے تھانوی جی کے لیے کہا تھا, تو آپ نے کہا کہ نہیں, ان کے شان میں یہ توہین ہے. تو میں نے کہا ان کے شان میں یہ توہین ہے, اور کسی انسان کے لیے ایسی بات کہنے والا انسان صرف گناہ گار ہوگا, مگر رسول پاک کے لیے یہ بات کہہ کے انسان کافر ہو جائے گا. اس بات کو آپ مانتے ہیں؟ لیکن اس نے کہاں ہے؟ اوہو, میں نے کب کہا ہے کہ اس نے کہا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. اگر حضور کے لیے کوئی یہ بات کہہ دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب جانوروں کے علم غیب کے جیسا ہے, جانور, پاگل, بچے, دیوانے, مجنون ایسا ہے, تو ایسا کہنے والا حضور کی تعریف کر رہا ہے یا توہین کر رہا ہے؟ آپ نے ہے نا, آپ نے علماء دیوبند کا اس کتاب کو غور سے دیکھا, ٹھنڈے دل سے تھوڑا پڑھیے اس کو. دیکھیے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, پہلے آپ یہ بات بتا دیں. نہیں, آپ دشمنی کے علاوہ آپ نہیں, تھوڑا دماغ میں ہٹا کر کے پھر اس کتاب کو پڑھیے. اچھا, میں حضور کے لیے پوچھ رہا ہوں, اگر ایسا کہا ہو اور کتاب میں موجود ہو, ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, اگر ایسا کتاب میں موجود ہو تو آپ توبہ کر لینا, ورنہ جو چور کی سزا وہ اس گناہگار کی سزا, اور اوپر سے 1,00,000 روپے انعام کے بھی ہیں. بھیا میں تو بہت دنوں سے میں مناظرہ بھی دیکھتا ہوں, میں بڑے بڑے عالم کا. یہ مولانا, دیکھیے, ابھی آپ پلٹ گئے. ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ حضور کی شان میں توہین کرنے والا تو کافر ہوگا, اور حضور کے جیسا تو کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. علماء دیوبند کا کہنا ہے کہ یہ توہین کا آتا ہی نہیں ہے اس میں.
اچھا کیسے نہیں آتا ذرا بتائیں. میں نے تھانوی جی کے لیے یہ بات بولی تو توہین بتا رہے تھے آپ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کچھ لکھا ہی نہیں ہے اس نے. اگر نہیں لکھا ہوگا تو 1,00,000 روپے انعام کے ہیں میری طرف سے. میں نے اس عبارت کو بار بار پڑھا ہے. تو کیا لکھا ہوا ہے ذرا مجھے پڑھ کے بتا دیں ایک بار. میرے پاس تو ابھی کتاب ہے نہیں. مجھے تو بغیر دیکھے یاد ہے, آپ کو بھی بغیر دیکھے یاد ہونی چاہیے. جب آپ کی کتاب ہے اور آپ نے بار بار پڑھا ہے اس کو تو حفظ یاد ہو جانا چاہیے آپ کو. اگر بار بار پڑھا ہے, بار بار پڑھنے کا مطلب ہوا کہ دماغ میں رٹ لینا, دماغ میں اس کو پھنسا لینا, دماغ میں اتار لینا. بار بار پڑھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں جناب؟ میں نام جی بھول گیا آپ کا, جاوید بھائی. ہاں تو ابھی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ تھانوی جی کے لیے اگر میں یہ بات کہوں تو آپ نے کہا کہ نہیں نہیں یہ توہین ہے. اب میں پوچھ رہا ہوں اگر یہی بات حضور کے لیے کوئی کہے تو یہ توہین ہے یا نہیں؟ تو آپ کہہ رہے ہیں شاید لفظ وہاں لگایا جاتا ہے جہاں کوئی شک و شبہ کی بات ہو کہ یار ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسا لفظ کہے, لیکن آپ جہاں جس کے اوپر آپ اشارہ کر رہے ہیں اس نے کہا ہوگا تو کافر ہوگا نا. لیکن اس نے کہا ہی نہیں ہے بھیا. ایک منٹ کہا ہوگا تو ایسا کہا ہوگا تو کافر ہوگا نا. دیکھیے آپ مجھے سمجھائیے. ہاں یا نا میں جواب کیوں نہیں دے رہے, میں ابھی بھیج رہا ہوں آپ کے پاس. بس اتنا بتا دیں اگر ایسا کہا ہوگا, ایسا لکھا ہوگا تو وہ کافر ہوگا نا. لیکن ایسا ہی لکھا نہیں ہے. اچھا لکھا ہوگا تو ایسا لکھا نہیں ہے. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں اچھا چلو نہیں لکھا ہے آپ کے کہنے کے مطابق, اگر نہیں لکھا چلیے ٹھیک ہے, اگر لکھا ہوگا تو کفر ہوگا نا. نہیں میں عالم کوئی مفتی نہیں ہوں بھائی. اوہو ایک منٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر توہین کرنے والا انسان مسلمان ہی رہتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے؟ یہ تو شاید میں نے علماء سے پوچھا ہے کہ شاید مسلمان نہیں رہتا ہے نا. ہاں تو یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے, کیونکہ یہ چیز جب تھانوی جی کے لیے گستاخی ہے تو پھر جو کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا عالم بنا کے بھیجا. جو بات آپ ہم کو سمجھا رہے ہیں نا, آپ میرے کو بتائیں اور میں اپنے عالم سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا. ایسا کریے ابھی میرے ساتھ واٹس ایپ پہ آئیے اور ابھی کسی بڑے سے بڑے عالم کو آپ اپنے جوڑ لیجیے میرے ساتھ لائن پر ہی, ٹھیک ہے؟ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. آپ کے اسی واٹس ایپ میں؟ ہاں اسی واٹس ایپ میں آئیے, ٹھیک ہے, میں آپ کو بھیج رہا ہوں. ٹھیک ہے آئیے, واٹس ایپ میں آ گئے؟ آ رہا ہوں میں. آئیے. جی آیا. اچھا جی پڑھیے, میں نے حفظ الایمان کا حوالہ آپ کے پاس بھیج دیا, ذرا پڑھ کے بتائیں. نہیں آیا بھائی. بھائی آپ آف لائن ہو سکتے ہیں. ہاں صحیح اوکے. ہاں آن لائن ہو جائیے. میرا نیٹ کام نہیں کر رہا ہے کیا؟ جی دیکھ لیا آپ نے؟ میں دیکھ رہا تھا میں. جی پڑھیں. بتا دیا پھر یہ کہ آپ کی ذلت میں زور سے پڑھیں تھوڑا سا, مجھے بھی آواز آنی چاہیے. ذلت مقدسہ پہ علم غیب کا. ذلت کیا ہے یار؟ ارے آپ کی ذات مقدسہ ہے بھائی جان, ذلت نہیں ہے. اوکے آپ کی ذات مقدسہ پہ علم غیب کے حکم کیا جانا اگرچہ بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص؟ ٹھیک ہے, تخصیص سے مراد مطلب حضور کی ہی کیا تخصیص ہے اس میں؟ تخصیص سے مراد کیا ہے؟ تخصیص اس میں سوال کیا گیا ہے تو کہا کہ بعض علم ہے یا چلیے میں بتا دیتا ہوں. تخصیص سے مراد ہے کہ ان کی کیا خصوصیت ہے, ٹھیک ہے, ان کی کون سی بڑائی ہے, ان کی کیا شان ہے نا, اس میں ان کا کون سا کمال ہو گیا ہے نا. ایسا علم غیب تو زید و عمر و بلکہ ہر کبھی مجموع
بہن کے لیے بھی حاصل ہے. تو اس میں جو ہے غیب، اس میں جو ہے ایسا علم ہے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں کہہ رہا، اب علم کے بارے میں بتا رہا ہے. اچھا، تو یہ کس کے بارے میں کہا گیا ہے؟ علم غیب جو ہے بعض علم یا کل علم ہے. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بحث چل رہی تھی، تو اب علم کے بارے میں ہے کہ ایسا علم ہے. علم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے، اب یہ علم کے بارے میں. دوبارہ پڑھیں بھائی جان. یہ ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر کس کی ذات پہ؟ صحیح ہے تو ایک منٹ، کس کی ذات کے لیے، کس کی ذات پہ؟ آپ کی ذات مقدسہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یعنی کس کی ذات پر؟ ہاں، حضور کو کہا گیا نا یہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. ٹھیک ہے، علم غیب تو یہ کس کے لیے بات چل رہی ہے؟ یہ بات کس کی چل رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہے نا؟ جی ماشاء اللہ. چلیے آگے بڑھیے. صبر. اور اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل؟ یعنی زید سے کہا گیا اس علم سے بعض علوم مراد ہے یا کل؟ تو اس نے کہا ہے زید یا کل. اگر بعض علوم غیب یا مراد ہیں تو اس میں کل کا انکار ہو گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک. ہیلو، جی ہاں بالکل. تو کل کا انکار ہو گیا ہے. تو بعض علوم غیب یا مراد ہیں، تو اس میں حضور کی ہی کی کیا تخصیص؟ آپ نے ابھی کہا تھا، ایک منٹ، اب یہاں میں سمجھا دوں تھوڑا سا. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بعض علوم غیبیہ ہی مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے؟ یہ نام آیا کہ نہیں آیا حضور کا؟ تو یہ بات حضور کے لیے کہی گئی ہے کہ نہیں کہی گئی ہے؟ اب بات کو سمجھیے، پوائنٹ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو بھائی جان. آپ کہہ رہے تھے کہ ایسا لکھا ہی نہیں ہے. میں نے کہا اگر نہیں لکھا ہے تو چلیے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اگر لکھا ہوگا تو یہ کفر ہوگا یا نہیں ہوگا، ہے نا؟ تو اب یہاں کہا گیا ہے کہ اگر بعض علوم غیبیہ حضور کو مراد ہیں، اگر حضور کو بعض علم حاصل ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا لکھ رہا ہے کہ نہیں لکھ رہا ہے؟ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تھوڑا سا علم کے بارے تھوڑا سا علم تو آپ کے جو ہے پیر ولی کو بھی ہوتا ہے نا. ارے بھائی یہ بات حضور ایک دیکھیے، زیادہ میں آپ کو کچھ وہ نہیں کروں گا، بس اتنا ہی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو جملہ کہا گیا ہے کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے، یہ کس کو کہا گیا ہے؟ بس اتنا بتا دیجیے. آپ کہہ رہے تھے کہ حضور کو نہیں کہا گیا ہے. This call is now being recorded. ہاں جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ حضور کو نہیں کہا گیا ہے، علم کے بارے میں کہا گیا ہے، تو یہاں جو لکھا گیا ہے کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے، تو یہ حضور کی بات چل رہی ہے یا نہیں؟ یہ حضور کو ہی کہا گیا ہے یا نہیں؟ اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر اگر تھوڑے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں تو بہت زیادہ ہے، اس کا کوئی حد نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی دیا ہوا اس میں جو لکھا گیا ہے وہ آپ پڑھ کے بتائیں نا مجھے بھائی جان. میں آپ سے سیدھی بات پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ اگر بعض علوم غیبیہ حضور کو مراد ہیں، اگر بعض علوم غیبیہ کل نہیں بعض، ٹھیک ہے، تو اس میں حضور کی ہی ایک منٹ اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے نا؟ تھوڑا سا کہہ رہے ہیں حضور کی کون سی بڑائی ہے؟ ایسا علم غیب تو جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کو بھی حاصل ہے. اچھا، علماء غیب کیا بولتے ہیں؟ علم غیب کے بارے میں میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو بہت زیادہ علم ہے، اللہ کے بعد آپ کے پاس بہت زیادہ علم ہے، اس میں کوئی بات نہیں. جی بے شک. لیکن اب کل علم کا تو انکار نفی ہو گیا نا. کل علم کا تو نفی ہو گیا. ہاں، کل علم میں غیب کے لیے تو ہم بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ سے کہ نہیں جتنا علم اللہ تعالیٰ کا ہے اتنا علم رسول اللہ کو ہے. ہم نے ایسا نہیں کہا، ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے نا. یہ بعض علوم غیبیہ پر جو جھگڑا ہو رہا ہے تو ہمارے رسول کے علم کو، ہمارے نبی کے علم کو جانوروں، پاگلوں، بچوں کے علم سے تشبیہ دی گئی، اس بات کا جھگڑا ہے. تو ایسا علم کے لیے تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت علم ہے، لیکن اگر آپ مانتے ہیں نا بہت علم ہے، عالم الغیب
دیکھیے یہ آپ عالم الغیب کیوں جو ہے پھنسا رہے ہیں بیچ میں؟ تھانوی جی خود نہیں مان رہے ہیں عالم الغیب. تھانوی جی خود کہہ رہے ہیں، ایک منٹ، تھانوی جی خود کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل علم غیب ہے یا بعض. کیا کہہ رہے ہیں؟ کل علم غیب ہے یا بعض. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو زید و بکر ہے نا، ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور کا علم کل ہے یا بعض؟ آگے کہتے جو ہیں حضور کو علم غیب ہے. ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے. ایک منٹ، تو چاہیے کہ سب کو علم غیب کو کہا جائے. تو اب میری بات بس مجھے اب اتنا بتا دیں، بس اتنا آپ مجھے سمجھا دیں، یہ حضور ہی کی بات چل رہی ہے یا نہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ حضور کو نہیں کہا گیا، تو یہ ورڈ کیا بتا رہے ہیں، یہ جملہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ بات حضور کے ہی لیے کہی گئی ہے یا نہیں کہی گئی ہے؟ نہیں نا، بحث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی بارے میں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، بحث حضور کے ہی بارے میں ہو رہی ہے نا، تو پھر یہ بات حضور کو ہی کہی گئی. آپ کہہ رہے تھے نہیں آپ سمجھ نہیں پائے، حضور کو نہیں کہا گیا ہے. تو آپ سمجھ گئے نا کہ یہ حضور کو ہی کہا گیا ہے. نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر علماء دیوبند سے آپ پوچھے، سوال کرے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتاتے ہیں. میں نے کتاب آپ کے سامنے رکھ دی بھائی جان، مجھے کیا، آپ کا اگر دل چاہتا ہے تو لائیے، آپ کسی عالم کا نمبر دیجئے مجھے، میں کال لگاتا ہوں ان کو. میں ابھی تو شاید نہیں ہو پائے گا، میں آپ بھی فارغ نہیں ہے شاید. آپ کو کیسے پتا؟ آپ کو بھی علم غیب ہو کیا کہ وہ فارغ نہیں ہے؟ بھائی سیاست سب آپ سے معلوم نہیں پڑتا ہے کیا؟ آپ کچھ دیر میرا آپ کو کیسے معلوم کہ میں فارغ ہوں؟ اللہ کے آپ نے مجھے کال کیا تو آپ کو کال نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میں فارغ ہی نہیں تھا. میں اپنا کام روک کے آپ سے بات کر رہا ہوں. نہیں آپ شروع میں ہی کہہ رہے تھے کہ میں بہت مصروف آدمی ہوں، پھر بھی آپ سے بات کر رہا ہوں. تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں، میں فارغ نہیں تھا، میں کام میں تھا اور میں کہیں آیا ہوا ہوں اور مجھے پھر کہیں جانا ہے دوسری جگہ، مگر میں ایک جگہ رک کے آپ سے بات کر رہا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے. میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے. آپ مجھے ان گروپ میں ڈالیں جس میں مناظرہ ہوتا ہے دونوں طرف سے. میں نہیں کرتا ہوں گروپ میں بات چیت. نہیں کرتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں کرتا ہوں. دوسرے لوگ کرتے رہتے ہیں، میں سنتا رہتا ہوں، میں نہیں کرتا ہوں. میں تو صرف فون پر بات کرتا ہوں. کوئی ایڈمن ہے تو مجھے ڈال دے اس میں. نہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کو میرا نمبر کس نے دیا، کہاں سے دیا، کیسے دیا، اللہ بہتر جانے کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے. پتا نہیں کتنا ارننگ ہوتی ہے آپ لوگ کو یوٹیوب سے، یہ معلوم نہیں میرے کو. جی کتنا ارننگ ہوتی ہے آپ لوگوں کو یوٹیوب سے؟ ارننگ کے لیے کام نہیں کرتا ہوں، تمہاری سچائی ایمان والوں کو دکھانے کے لیے، مسلمانوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کرتا ہوں. ارننگ کے لیے کام نہیں کرتا، ارننگ نہیں آتی مجھے. میں نا وہ جو سجان گڑھ والا جو مناظرہ ہے نا، میں اس میں ہی میرا پورا اشکال ختم ہو گیا بس. بھیا میں نے آپ کو یہاں یہ حوالہ دکھایا، آپ نے کہا تھا کہ ایسا لکھا ہی نہیں ہے. بھائی میں تو آپ نے کہا نا ایسا لکھا ہی نہیں ہے، اب یہ میں نے لکھا ہوا دکھا دیا ہے. تو آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ حضور کو نہیں کہا گیا، اب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ حضور کے ہی بارے میں بات کہی گئی ہے. تو اب آپ فیصلہ کر لیں، منوانا میرا کام نہیں ہے، صرف بتا دینا، سمجھا دینا میرا کام تھا. ٹھیک ہے، اب آپ فیصلہ کر لیں، آپ پر چھوڑ دیتا ہوں میں. اچھا ٹھیک ہے بھائی جان، چلتا ہوں. ٹھیک ہے، اوکے. سمجھے جناب، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، جہاں پہ میں تھا ان کو میں نے بولا ہے. تو فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں. بتائیے، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بات حضور کو نہیں کہی گئی، اب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یار بات تو حضور کے ہی تعلق سے چل رہی ہے، تو یہ بات حضور کو ہی کہی گئی ہے. تو بتائیے، تھانوی جی کے لیے توہین ہے یہ بات، تو پھر حضور کے لیے توہین کیوں نہیں ہے؟ بس اتنا جاننا چاہتا ہوں آپ سے، اور کچھ نہیں. کیا آپ یوٹیوب میں ڈالیں گے؟ یوٹیوب میں ڈالیں گے؟ وہ تو بات کی بات ہے کہ وہاں ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے، وہ تو بات کی بات ہے. اب آپ حق بتا دیجئے، حق کیا ہے آپ کے سامنے. حق بات بولنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے. ہو سکتا ہے آج اس حق کو بولنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، آپ کو سرفراز فرما دے. بھائی میں تو سر سے لے کے پیر تک ایمان ہی ایمان میں ہوں.
نہیں نہیں نہیں، ایمان میں نہیں ہے، ابھی دھوکے میں ہے، نہیں بھائی، دھوکے میں ہے بھائی، دھوکے میں ہے ابھی. وہ کل قیامت میں پتہ چل جائے گا. ہاں ہاں ہاں، بات صحیح ہے، وہ قیامت میں پتہ چلے گا انشاءاللہ، سب کو پتہ چلے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اعلان ہے کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا میدان محشر میں بھی اسی کے ساتھ اس کا حساب و کتاب ہوگا. اچھا چلیے، پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا آپ نے؟ میرا ایمان نہیں ہے، میں نہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کا ایمان نہیں، میں نے کب کہا کہ آپ کا ایمان نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ آپ بے ایمان ہو، آپ کافر ہو، آپ مرتد ہو، میں نے ایسا کہا کہ آپ کو بھائی جان؟ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، کیا میں اللہ کے نبی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ علمی مانتا ہوں؟ نہیں، اللہ آپ مانتے ہیں، ایک منٹ، آپ مانتے ہیں، آپ کا میرے اوپر جو ہے کوئی طنز نہیں بنتا، میرا طنز نہیں ہے آپ کے اوپر، بس میں یہی کی بات نہیں، میں اتنا بڑا کوئی آدمی نہیں ہوں کہ میں کسی کے اوپر کچھ بولوں. میں بھی ایک بہت چھوٹا سا انسان ہوں صاحب. ہاں، میں بھی ایک بہت چھوٹا سا انسان ہوں، ٹھیک ہے، پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سمجھ عطا فرمائی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اب آپ صحیح اور غلط اپنوں کے لیے تو سمجھ رہے ہیں. میں نے تھانوی جی کے لیے جب یہی بات کہی تو آپ کہہ رہے تھے نہیں تھانوی جی کی توہین ہے. تو اب یہی بات اگر حضور کے لیے تھانوی جی کہہ رہے ہیں تو یہ توہین نہیں نظر آ رہی آپ کو؟ کے لیے کہتا تو، لیکن وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے. بھائی دیکھیے، تھانوی جی کے لیے یہی بات ابھی توہین بتا رہے تھے آپ کہ نہیں یہ توہین ہے. بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا آپ نے؟ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا آپ. اس میں دیکھیے، اس میں اسی کتاب کے ازالے میں اور ایک کتاب کے، مجھے یہ بتائیں، میں نے جو آپ کو حوالہ بھیجا اسے کوئی بھی دنیا کا دیوبندی بڑے سے بڑا عالم اگر غلط ثابت کر دے تو 1,00,000 روپے انعام کے ہیں. اور آپ نے خود پڑھا، آپ نے عبدالاحد قاسمی صاحب ثابت کر چکا ہے. مفتی عبدالاحد قاسمی صاحب، مفتی عبدالاحد کو میرے ساتھ لائن پر لے لو. مفتی صاحب کے سامنے اس کا مناظرہ ہو چکا ہے. میرا فون بھی نہیں اٹھاتا ہے آپ کا مفتی عبدالاحد، ڈر کے بھاگتا ہے. وہ ایسے اگر یقین نہ ہو تو نمبر لگاؤ، ابھی لائن پہ لے لو. ابھی دیکھو کیا حالت کرتا ہوں میں. ہم اور آپ کے جیسا نہیں ہے وہ، بہت دیکھیے جناب، ارے بھائی میں جانتا ہوں کتنے مصروف ہیں، میں سب جانتا ہوں، مجھ سے تھوڑی زیادہ مصروف ہوں گے. میں مصروفیت میں رہنے کے ساتھ ساتھ بات کرتا ہوں. آپ کو مطلب ہماری بہت فکر ہے نا. ارے بھائی تمہاری فکر نہیں ہے، تم مانو نہ مانو، میرے جو سنی بھائی تم میں دھوکے میں چلے جاتے ہیں، میں ان کے لیے کام کرتا ہوں یار. آپ مانو نہ مانو، کوئی بھی دیوبندی مانے نہ مانے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میرے جو سنی مسلمان وفادار رسول عاشق رسول جو دھوکے میں تم لوگوں کو اچھا سمجھ کے چلے جاتے ہیں نا، سمجھے، تم لوگوں کو اچھا سمجھ کے چلے جاتے ہیں، نماز کا جو جال تم نے لوگوں نے بچھایا ہوا ہے اس کے دھوکے میں جو چلے جاتے ہیں، میں ان لوگوں کو یہ سب باتیں دکھانے کے لیے تم سے بات کرتا ہوں، سمجھانے کے لیے کہ ان بھائیوں کو سمجھ آئے بات کہ دیوبندی اپنے مولویوں کے لیے تو جس بات کا اقرار کرتے ہیں وہ بات حضور کے لیے نہیں جو ہے مانتے، وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور جو چیز اپنے مولویوں کے لیے توہین مانتے ہیں وہی چیز حضور کے لیے توہین کیوں نہیں مانتے. یہی سب چیزیں دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کال کرتا ہوں جناب. دھوکہ ہے، دھوکہ ہے. کائے کا دھوکہ ہے بھائی؟ دھوکے میں تو اب تم ہو، دھوکے میں تو اب تم ہو شروع سے بھائی. آپ نے مناظرہ ہو چکے ہیں. ارے بھائی اچھا، آپ نے خود پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ ایک منٹ، آپ نے خود پڑھا کہ نہیں پڑھا کہ یہ بات حضور کے ہی لیے کہی گئی، حضور کے لیے لکھی گئی، حضور کے لیے یہ بات بولی گئی کہ آپ کی ذات مقدسہ پر، کس کی ذات؟ حضور کی ذات، آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. تو بعض غیب کو چنا، کل کو چھوڑ دیا تھانوی جی نے. ایک منٹ خاموش رہیں. بعض غیب کو چنا، کل کو چھوڑ دیا تھانوی جی نے، اور بعض علم غیب کو تسلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں تھانوی جی کہ اگر بعض علوم غیبیہ ہی مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کو بھی حاصل ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. تو بتائیے تھانوی جی کا علم تو جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کی طرح ہے، ان کو حاکم الامت کیوں مانا آپ نے؟ بس اتنا بتا دو آپ مجھے. کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی اچھا تو پھر ایسے جاہل مولوی کو تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے. ایک منٹ جس کے لیے کل علم غیب مانا جائے گا اس کو عالم الغیب کہا جائے گا نا؟ تو کیونکہ ہر شخص اب میری بات یہاں بھی سنیں،
اب میری بات یہاں بھی سنیں, جس کو کل علم غیب مانا جائے گا اس کے لیے عالم الغیب کہا جائے گا نا. جس کو یہ مانیں گے کہاں اس کو اتنا علم ہے جتنا اللہ کو علم ہے, اسی کے لیے کہا جائے گا نا وہ ورڈ. اور تھانوی جی نے خود اس ورڈ کا انکار کر دیا, نہیں لیا وہ ورڈ, ٹھیک ہے, اللہ والے جو ہوتے وہ ہیں ورڈ استعمال ہی نہیں کیا. انہوں نے تو خود وہ لفظ لیا ہے جو بعض کے لیے بولا گیا ہے. ہاں تو آپ بھی تو بات ہی مانتے ہیں. ارے جناب ہم مانتے ہیں, مگر تھانوی جی کیا کہہ رہے ہیں, یہ چال پٹی چلتے ہیں دیوبندی یار, چال پٹی چلتے ہیں, تم دھوکے میں ہو. نہیں, آپ پورا عبادت کو نہیں لے رہے ہیں. پھر وہی بات, تو پڑھو نا, پڑھو جہاں تک تمہارا دل چاہتا ہے وہاں تک پڑھو. اچھا یہ بتاؤ, ایک بالٹی دودھ بھرا رکھا ہے, ایک بالٹی دودھ بھرا رکھا ہے, ٹھیک ہے, اس میں 2 بوند پیشاب کی ڈال دی, پاک رہے گا, پینے لائق رہے گا؟ تو آپ ہی حکم لگائیے. ارے بھائی میں کیوں حکم لگاؤں, میں تم سے پوچھ رہا ہوں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا نہیں کی؟ یہ تو ایسی موٹی موٹی آپ باتیں کو بھی تو اللہ نے علم دیا ہے نا, آپ کو بھی تو اللہ نے علم دیا نا, آپ نے تو کچھ مولویت پڑھی ہے. آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں, وہ جو ایک بالٹی دودھ بھرا رکھا ہے اس میں 2 بوند پیشاب کی پڑ جائیں, وہ پینے لائق رہے گا, پاک رہے گا؟ نہیں رہے گا. کیوں؟ ارے بھائی نہ تو اس کا ذائقہ بدلا ہے نہ اس کی سفیدی بدلی ہے, پھر کیوں نہیں رہے گا؟ میرے کو معلوم نہیں, آپ بتائیں. کیونکہ پیشاب ناپاک ہے. اچھا, پیشاب ناپاک ہے, وہ پوری بالٹی کا دودھ کوئی نہیں پیے گا, سمجھے, وہ بھی ناپاک ہو گیا. اچھا, کیونکہ پیشاب جو ہے نجاست خفیفہ نہیں ہے, نجاست غلیظہ ہے کہ نہیں ہے؟ لمبی سانس مت لو. یہ آپ کی پورے دن کی کمائی ہو جائے گی بھائی, ڈال دیں. پھر وہی بات کہ پورے دن کی کمائی ہے وہ یار. ارے جب علم نہیں ہوتا ہے تم لوگوں کو آ کیوں جاتے ہو یار, آدھا ادھورا علم سیکھ کے. تمہیں پتا ہے کہ میرے بڑے بڑے مفتیوں کو یہ جو ہے جھاڑتا ہے, مات دیتا ہے, بڑے بڑے مفتیوں کی سروس کرتا ہے, تو تم کیوں آئے جب کچھ پڑھے لکھے نہیں تھے؟ حافظ علی اصغر سے پاؤ گے؟ ہاں, ارے علی اصغر کی تیسی مار کے رکھی ہے, وہ وہاں جھوٹا وہ وہاں بات ہی نہیں کر پایا, لڑائی جھگڑے پہ اتارو ہو گیا پگلور کہیں کا. گئے تھے ہمارے جلال الدین صاحب, کیا آمنے سامنے ہو کے بات کرتے ہیں, جو تو بولتا ہے وہ تو ثابت کر, جو ہم بولتے ہیں ہم ثابت کریں گے, لا کتابیں اپنی. دیکھو ادھر ادھر کو مت بھاگو, یہ میں تمہیں سب جانتا ہوں, ٹھیک ہے, تمہاری یہ سب چالاکیاں میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں, ایسے تمہاری چالاکیوں گنے ہوئے ہوں جیسے انگلیوں پہ گن دیا, ٹھیک ہے. کوئی کام نہیں, بات کو پلٹ کے بھاگ رہے ہو, بات کو پلٹ کے بھاگ رہے ہو. دین کو مذاق مت بنائیے بس. ارے دین کا مذاق تو تم بنا رہے ہو نا, رسول اللہ کے لیے اگر یہی بات کہی جا رہی ہے تو تم کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ توہین نہیں ہے اور یہ کفر نہیں ہے اور یہ حضور کے لیے نہیں کہا گیا, اور تھانوی کے لیے کہہ رہا ہوں تو کہہ رہا ہاں یار توہین ہے, تھانوی کے لیے عقل ہونی چاہیے, تھانوی کے لیے توہین. ارے پھر بدتمیزی کرے گا تو مجھ سے برا نہیں ہوگا, تو سمجھ گیا, ٹھیک طریقے سے بولتا ہے. تھانوی جی کی عبادت کو سمجھنے کے لیے عقل ہونا چاہیے. ابے جاہل, جب تھانوی کے لیے یہ تیرے عبارت سمجھ میں آ رہی ہے, تھانوی کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے جاہل کو تم نے حکیم الامت کیوں مان لیا جس کا علم جانوروں, پاگلوں, بچوں, درندوں کی طرح ہے, تو یہ تجھے توہین نظر آ رہی ہے, اور یہی بات اگر حضور کے لیے کہی جا رہی ہے تو تجھے توہین نظر نہیں آ رہی. میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں. یہ یوٹیوب پہ جائے گی تیری آڈیو, سمجھا, تیرے نمبر کے ساتھ یہ آڈیو یوٹیوب پہ جائے گی, کیونکہ تم جو ہے سدھرنے والا انسان نہیں ہے, سمجھا. اور الحمدللہ کئی لوگوں نے توبہ کر لی ہے, کئی لوگوں نے توبہ. ایک اور دیوبندی عالم تھے جن کا نام ہے مولوی شفیع, ان سے میری کئی بار بات ہوئی, میں نے ان کو سمجھانے کی اچھی خاصی کوشش کی, مگر وہ اس وقت نہیں مان پائے. اللہ نے پھر انہیں خود ہی ہدایت دی, وہ فضائل اعمال پڑھ رہے تھے, فضائل اعمال میں لکھا تھا معاذ اللہ کہ جو بھیکاری ہے نا بھیکاری, یہ ان لوگوں کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے, زکوٰۃ کا پیسہ نہیں نکالتے, صدقے فطرے کا پیسہ نہیں نکالتے. اگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کا انتظام کر دیتا, سمجھے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے
تمہارے نزدیک تو اللہ تعالیٰ کو بھی علم نہیں ہے. ہاں 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 سمجھے جناب؟ پڑھو جا کے فضائل اعمال, یوٹیوب سے پیسہ کما لو. اور میں اس کو کہتا ہوں فضول اعمال. سمجھے؟ وہ ہے فضول اعمال, مگر تم کہتے ہو فضائل اعمال. تبلیغی جماعت ایسی جماعت ہے جو مجھے پتا ہے تبلیغی کیسی جماعت ہے. راتوں میں چٹائیاں گندی کرتے ایسی جماعت ہے. مرنے کا وقت پتہ چلے گا. ابھی کہاں لگا لو. ابھی ہمیں رونے والی جماعت ہے. تو اپنی ہر گرمی پہ آنے لگا. دیکھ سن, میں سامنے والے سے ایسی بات کرتا ہوں جیسے سامنے والا بات کرتا ہے. جب تک تیری بات صحیح ہو رہی تھی میں صحیح بول رہا تھا, اب تو جو ہے بدتمیزی پا گیا تو پھر تجھے اسی طرح بولنا پڑے گا مجھے. چلو بدتمیزی تو پیار سے بات کر, ڈھنگ سے بات کر. میں نہیں چاہتا کہ کسی کے ساتھ میں غلط جو ہے بولوں, بد کلامی کروں, مجھے بھی اچھا نہیں لگتا. کوئی کام ہے نہیں بس تو ارے جاہل کہیں کہ میں اپنا کام بھی کر رہا ہوں, تجھ سے بات بھی کر رہا ہوں, اور میں راستے میں سفر بھی شروع کر دیا. میں کہیں بیٹھا ہوا تھا. اب تجھ پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو, اور تمام مومنین کی اور تمام فرشتوں کی لعنت ہو کہ تو تھانوی کے لیے تو وہی چیز توہین مان رہا ہے اور رسول پاک کے لیے توہین نہیں مان رہا ہے. اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہو, اللہ کے تمام نبیوں کی لعنت ہو تیرے اوپر. اگر اس نے چل ٹھیک ہے, تیرا کام ہو گیا, میں چلتا ہوں. ٹھیک ہے, اب تیرا کام ہو گیا, مجھے بار بار کال مت کرنا. ٹھیک ہے, کاٹوں فون؟ کاٹو بھاگو. ارے یار, اس میں بھاگنے کی کون سی بات ہے؟ بھاگ جاؤ. نہیں, جب تم اپنی بات ہی ثابت نہیں کر پائے اور تم میری باتوں کا جواب ہی نہیں دے پائے تو اب میں بات کر کے فائدہ بھی کیا جاتا. میں سفر میں ہوں, سفر میں چلتے چلتے تم سے بات کر رہا ہوں. راستے میں گاڑی چلنے کی آواز آ رہی ہے. میں کسی سے پہلی بار بات کر رہا ہوں. میں بولا میں اپنے عالم سے بات کراؤں گا آپ کو. تو اپنے عالم کو لے کے آؤ. کون سے عالم کو لے کے آؤ گا؟ اصغری بیگم کو لے آؤ. اصغری بیگم سے بات کر پاؤ گے؟ ارے اس چلے کے پلے کو کتنی بار جو ہے, ارے اس کی کوئی ایک ایسی آڈیو دکھاؤ جس میں اس نے ہمیں شکست دی ہو. ہم ہی شکست دیتے ہیں اسے, اس سے جواب ہی نہیں بن پڑتا, بھاگتا ہے بھاگ. جب اس کا آئیڈیا سنتا ہوں نا دل خوش ہو جاتا ہے. ارے ہاں چل ٹھیک ہے, مطلب جو تم میں سب میں بڑا جھوٹا ہو اس کی آڈیو سن کے تمہیں مطلب خوشی ہوتی. بات صحیح ہے کہ جھوٹوں سے جھوٹا خوش ہوتا ہے. صحیح بات ہے, ہونی بھی چاہیے بھائی, ہونی بھی چاہیے. وہ کوہرام مچایا ہوا ہے. ہاں, اس کا دیکھا تھا کیا حالت کی تھی ابھی جلال الدین صاحب نے. موبائل ایسے چھینا یار, یہ ویڈیو بنا رہا ہے. ارے جب جاہل وہ خود بنا رہا تھا ویڈیو تو ہم نے نہیں روکا کہ یہ ویڈیو بنا رہا ہے. جب اس جاہل کی ویڈیو بنی اور جب اس کی جو ہے حقانیت, اس کی حقیقت کو سامنے لے کے آئے تو موبائل چھین رہا تھا. اس کے باپ کا تھا موبائل. ارے اپنے موبائل سے ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس کے باپ کا کیا جاتا ہے؟ بیرولویوں کا یہ عادت ہے تو پھر یہ عادت ہے, وہ عادت ہے. آرام کھورو, بالکل سدھرو گے نہیں تم لوگ. ٹھیک ہے, کیونکہ تھانوی کی ٹٹی کھائے ہوئے لوگ ہو تم, نانی کی لیٹرین کے پوتڑے سونگے ہوئے لوگ ہو تم. سمجھے؟ الیاس کاندھلوی کی نانی کے لیٹرین کے پوتڑے سونگے ہوئے لوگ ہو, اس لیے تمہیں غیرت شرم حیا کا بالکل کچھ بھی پتا نہیں ہے. چل اب جا, کام ہو گیا تیرا. خدا کا خوف کرو بیٹا. ابے خدا کا خوف تو کر بے, جاہل کی اولاد. بیٹا کسی اور کو بولنا میں مومن ہوں, میں کسی کافر کا بیٹا نہیں ہو سکتا. سمجھا؟ تو خدا کا خوف نہیں کرے گا؟ میں خدا کا خوف کرتا ہوں. میں سب کہہ رہا ہوں, جاہل کہیں گے یہ کسی اور کو بول, میں یہ کہہ رہا ہوں. یا تو انکار کر رہا؟ ہاں, کسی اور کو ایسا بول. جاہل کہیں گے تو جو بیٹا کہہ رہا ہے, میں بیٹے کو بول رہا ہوں, میں کسی کافر کا بیٹا نہیں ہو سکتا. سمجھا؟ اللہ اکبر. آپ نے مجھے کیا مسلمان نہیں سمجھا؟ آپ نے مجھے مسلمان تسلیم نہیں کیا. میں نے تیرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا ہے, اور میں جب سے تو کیا سمجھ رہا تھا کیا نہیں سمجھ رہا تھا, مگر تو نے جو ہے ثابت کر دیا کہ تو کافر کو ماننے والا ہے اور اس کے کفر کو جاننے کے باوجود بھی اسے کافر نہیں مان رہا ہے. تو جو کافر کو سمجھنے کے بعد جاننے کے بعد کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے. کیونکہ تھانوی کا کفر میں نے تمہیں دکھا دیا. پہلے سے اگر تم انجان تھے تو چلتا, ٹھیک ہے, مگر اب میں نے وہ کفر تمہیں دکھا دیا ہے. سمجھے؟ وہ کفر تم سے پڑھوا لیا ہے. تم ابھی بھی اس کو سنو, یہی چیز اب تھانوی کے لیے تمہیں توہین نظر آ رہی تھی. ٹھیک ہے, یہی چیز تھانوی کے لیے توہین نظر آ رہی تھی,
और जब मैंने हुजूर के लिए यही चीज दिखा दी ना, पहले तो तुम कह रहे थे नहीं लिखा है ही नहीं, लिखा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। जब मैंने दिखा दिया तब कह रहे हो कि नहीं ये ऐसा है और ये वैसा है। तुम अभी थोड़ी देर पहले बोले कि नहीं हुजूर के लिए नहीं कहा गया, फिर बाद में तुमने कहा हाँ हाँ यार हुजूर के लिए कहा गया है। तो हुजूर के लिए कहा गया है तो ये तौहीन है या नहीं, बस इतना बताओ। मैं तो मुफ्ती नहीं हूँ, मैं मुफ्ती नहीं हूँ। जब मुफ्ती नहीं तो काहे कहीं आया कॉल करने? चल चल निकाल, अब मत करना है कॉल। ये तुम्हारी औकात है, ये तुम्हारी औकात है। अबे औकात तो तुझे पता चल गया होगा ना, अपनी जात दिखा रहा तुझे है, कैसा मैंने जलील किया है, तुझे कैसा मैंने जलील किया है। तूने कितने झूठ बोले हैं, तूने कितने कलर बदले हैं, ये तो आवाम देख के फैसला करेगी। क्या हो जाएगा? ये फैसला आवाम को करना है, मुसलमानों को करना है, आशिकाने रसूलों को करना है, जितने भी आशिकाने रसूल हैं वो फैसला करेंगे। तेरे जैसे शैतानों से थोड़ी फैसला कराना मुझे। भाग चल अब निकाल 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 भाग भाग। जीवन का किसी आलिम से बात कर लेना, मैं तो कुछ आलिम हूँ ही नहीं। अबे जाहिर की औलाद तो लेके क्यों नहीं आता? किसी आलिम को ला, मैंने तो पहले कह दिया ना लेके आ। 1 लाख रुपए इनाम के हैं, अगर कोई हवाला गलत तारीख से 1 लाख करना वो उसके जैसा कर रहा है, वो तुम्हारे मुफ्ती ने 1 लाख रुपए इनाम के लाना किसी मुफ्ती को। 1 लाख रुपया 2 लाख 1 लाख इनाम के है। वो उसने कहा कि पहले जमा तो करवाओ, वो तो अबे जाहिल मुफ्ती को लागा या नहीं लागा बातें बनाता रहेगा। या फोन रखूं, रास्ते में चल रहा हूँ, रास्ते में चलते चलते तुझसे बात कर रहा हूँ। किसी को बेवकूफ बनाना छोड़ दो। अरे जाहिल की औलाद बेवकूफ तुम बना रहे हो कि हम बना रहे हैं? अल्लाह तबारक होता है जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है, जैसे तेरी अकल छीनी पड़ी है। रट लिए उसी को आराम की औलाद। तो आप लोगों ने ये ऑडियो को सुना तो इसकी मुनाफिकत तो आप लोगों ने देख ही लिया, किस तरह ये आया था कि यूट्यूब पे एक दूसरे की बुराई चल रहा है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। मगर ये अपने लोगों की तारीफ में आया था, अपने असगरी बेगम, अपने आलिमों का कितना अच्छा से ये पक्ष ले रहा है। तो इस तरह का झगड़ा कैसे ख़त्म होगा? क्योंकि ऐसे लोग आप के बीच, हमारे बीच ऐसे लोग मौजूद है, इस तरह का लोग आएगा। ऑडियो पेश करने का मकसद है आप लोग ऐसे लोगों को पहचाने। और ये फिर से कॉल करके क्या बोल रहा है, मेरी ऑडियो अभी तक डाला नहीं, वो भी ऑडियो आप सुने। बोलो कौन साहब? नूर हसन बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हो? यार तुमने यूट्यूब में डाला ही नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ। क्या चीज? वो जो वॉइस रिकॉर्ड। कौन सा वाला? इससे पहले जो हमसे बात हुई थी। अरे कौन बोल रहे हो ये तो बताओ कम से कम। जावेद बोल रहा हूँ। जावेद कौन सा? सीमांचल वाला। अरे तो क्या एकदम पड़ जाएगी क्या है? अरे आज ही बात की है, आज ही पड़ जाएगी। लगेंगे 2-4 दिन भी लग सकते हैं, और अगर ज्यादा जल्दी है जी फरमाएं। डालो 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 जी। हेलो। हाँ हाँ बोलो। मैं बात कर रहा हूँ, किसी से बात करोगे? अरे बिल्कुल बात करेंगे, मगर अब इस टाइम बात नहीं करता हूँ मैं मगरिब बात। ठीक है, कल सुबह बात कराओ। ठीक है सही से हाँ इंतजाम करके आना। ठीक है ठीक।